عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواہ بخاری و مسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کاموں کو پسند کرتا ہے جو اسی کے لیے کیے جائیں، اخلاص کے ساتھ نیت کو صحیح کرتے ہوئے کام کیا جائے۔ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کو پسند بھی کرتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو کام لوگوں کو بتانے کے لیے، دنیا میں کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اب دیکھیے، ہجرت جو ہے دین کی حفاظت کے لیے کفر کی جگہ سے اسلام کی جگہ جانا ہے، اور یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو، اپنے مال کو، رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر جاتا ہے تاکہ میں وہاں پر اپنے ہی اسلام کی حفاظت کروں، میں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، اگر آدمی کی نیت ہے، یعنی اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کو جا رہا ہے، اس کی نیت کوئی بھی ہے، دنیا کے کاروبار ہے یا تجارت ہے یا اور کسی کے لیے اگر آدمی ہجرت کر رہا ہے تو گویا اس کی پورے کے پورے عمل برباد ہو جاتے۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے، ذرا غور کرنے کے بعد یہ کہ کوئی بھی آپ کا کام ہو، کام کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو صحیح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ثواب دیتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی نہ ہے، کام چاہے کتنا بڑا بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول بھی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اجر بھی نہیں دیتا۔ نیک کام صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کسی کو بتانے کے لیے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے کوئی نیک کام نہیں ہونا۔ ہجرت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مکے سے لوگ مدینے کو آئے، کوئی ایک آدمی اب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، وہ شادی کے ارادے سے گویا ہجرت کر کے آئے۔ تو اب یہاں پہ بتایا کہ اب دیکھیے اتنا بڑا کام کرے مگر ان کی نیت بدل گئی، تو اس وقت یہاں پہ بتایا انما الاعمال بالنیات، عمل اسی وقت قبول ہوتا ہے جب کہ ہماری نیت اچھی ہو، نیت میں اخلاص پایا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے قبول کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کے لیے اپنے گھر کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ بتایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ہجرت کی وجہ سے اس کے جو بھی گناہ ہیں، اللہ اس سے پہلے جو بھی غلطیاں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اور ایک بات یہ کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا، آپ کے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ آپ کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنا آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت، ہماری نیت اچھی ہے، صرف ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نیت میں یہ اخلاص پایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اور یہی نیت کو صحیح کرنا یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی کام کرے، ایک بات ذہن میں رکھیے، میرے اس کام سے اللہ خوش ہو جائے۔ جب یہ میری نیت رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑے سے بڑا بدلہ عطا کرے گا، زیادہ سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ ہر کام میں ہماری نیت کو دیکھتا۔ دیکھیے قربانی وغیرہ ہے،
قربانی اتنی بڑی چیز ہے، حج ہے، قربانی ہے، کوئی بھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اپنے قربانی وغیرہ کے اندر ہم جو جانور قربان کرتے ہیں اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، ہڈی چمڑا نہیں جاتا، جانور ہمارے پاس رہتا ہے، سب ہمارے پاس رہتا ہے، اور وہ جانور سے فائدہ ہم ہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذبح کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اگر یہ کام ہو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور پھر اگر آپ صرف لوگوں کے لیے کریں، بڑے سے بڑا کام بھی اگر ہے، ہماری نیت میں ذرا سا فرق اگر آ گیا تو دیکھیے عمل برباد ہو جاتا۔ یعنی 3 آدمیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کی بہت اچھی تلاوت کرنے والا قاری صاحب، حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو بہت اچھی آواز دیا، بہت اچھا۔ لیکن حافظ صاحب کی خواہش کیا ہوتی؟ بولتے جماعت والے خوش ہونا، لوگوں کو بتانا، لوگ میری تعریف کرنا، کیا حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے دیکھیے، غور کیجئے گا، اتنا بڑا کام ہے، اتنے ثواب کا کام یہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھیں گے کیا بھائی میں تمہارے کو اچھی آواز دیا تھا، تم ماشاءاللہ قرآن بھی اچھا پڑھتے تھے، تو کیا کرے؟ تو بولے اللہ میں دنیا میں پڑھ کے لوگوں کو سناتا تھا، رات دن پڑھتا تھا۔ ہاں پڑھے، صحیح بات ہے، تم پڑھے، بہت اچھا کرے، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہاری کیا نیت تھی؟ لوگ میری تعریف کرے، ٹی وی میں میرا نام آئے، دنیا میں میرا ریکارڈ ہو، یہ نیت سے تو پڑھے۔ وقد قیل، تمہارے کو جو بھی تمہاری خواہش تھی تمہارا بدلہ مل گیا، میرے پاس تمہارے لیے کیا بھی نہیں۔ دوسرا آدمی آئے گا اللہ کے راستے میں دینے والا، مالدار، اللہ اس کو مال دیا، ماشاءاللہ رات دن لوگوں کو دیتا تھا، خرچ کرتا تھا، ضرورت مندوں کو دیتا تھا، بہت اچھے کام کرتا تھا، مگر نیت کیا تھی؟ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھو نیت کیا ہے، لوگ میرے کو مالدار بولیں، بہت دینے والا بولیں، حاتم تائی بولیں، فلاں بولیں، یہ نیت سے تم کرے، لوگ دنیا میں تمہاری بہت تعریف کر لیے۔ وقد قیل، تمہارے لیے سب کچھ کہا گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تیسرا ایک آدمی کو لائیں گے، بہادر آدمی، پہلوان آدمی کو لائیں گے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں مرنا، شہید ہونا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے، جان تک دے دیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی میں تمہارے کو طاقت دیا، قوت دیا، کیا کرے؟ بولے اللہ تیرے دین کے واسطے میں لڑا، یہاں تک کہ میں اپنی جان کو بھی دے دیا۔ تو اللہ کہیں گے صحیح بات ہے، تم جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ تم یہ چاہتے تھے کہ دنیا میرے کو بہادر بولے، میرے کو پہلوان بولے، ہو گیا، دنیا میں تمہارے کو بولا گیا، اب میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، جہنم کا افتتاح یہ 3 آدمیوں سے ہوگا۔ جہنم میں سب سے پہلے جانے والے قاری صاحب رہیں گے، مالدار آدمی رہے گا، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گیا، سب سے پہلے جہنم کا اناگوریشن جو ہوگا، جہنم کا افتتاح اس سے کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ بچائے کہ اب ایسے سب نیک کام کرے، ذرا سا نیت بدلنے کی وجہ سے پورے نیکیاں برباد ہو گئے۔ اچھا اگر آدمی کوئی نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ کی اتنی مہربانی ہے، نیکی کا ارادہ کر رہا ہے لیکن ابھی نیکی کرانے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ثواب دیتے، ایک نیکی ثواب دیتے۔ اگر وہ آدمی نیکی کر لیا، اس کا جتنا ارادہ رہے گا، جتنی اس کی نیت وہ رہے گی، اللہ اس کو 1 کے بجائے 10 دیں گے، 1 کے بجائے 70 دیں گے، 1 کے بجائے 700 دیں گے، 1 کے بجائے یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتے بے حساب دیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہاں پر ذرا دیکھیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، صرف ہمارا ارادہ، رات میں ہم سوتے وقت ایک ارادہ کر لیا، اللہ میں رات میں تہجد پڑھوں گا، تہجد کا ارادہ کر کے آپ سو گئے، اگر اٹھ کے نماز پڑھ لیے الحمدللہ آپ کو جو بھی اجر ہے وہ مل رہا، لیکن سو گیا، نہیں اٹھ سکے، تو صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ سو گئے آپ کا ارادہ تھا اٹھنا، اٹھتے تو آپ پڑھ لیتے، نہیں اٹھے سو گئے، آپ ارادہ کر کے سوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ جب آپ دیکھیے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے اعتبار سے جو صحیح نیت رہے گی، اچھا کام رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں خیرات کرا، کیا خیرات کرا؟ سیدھے ہاتھ سے یہ دیا تو دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنا چھپا کر دیا،
لوگوں کو دکانے بتانے کے لیے نہیں، چھپا کر اگر وہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ہے، کبھی بھی یاد رکھو کوئی بھی کام کرے اللہ کے واسطے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ دے گا۔ اور اگر صرف ہم دنیا کے لیے ہم اگر کریں گے، کسی کی خوشنودی کے لیے اگر کریں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ملتا۔ پورے باتوں کا میرا خلاصہ ہے، کوئی بھی کام کرے تو ہماری اپنی نیت کو اچھی کر لیں، صحیح نیت کر لیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ یہ شیطانی وسوسے آتے رہے گے، کوئی بھی آپ دے رہے ہوں گے، شیطان کیا کرتا، ارے ان کو بتا، دیکھ رہے وہ کر رہا، یہ کر رہا، شیطان آ کے بہکانے کی کوشش کرتا۔ جب بھی ہمارے پاس ایسے شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، فوری اعوذ باللہ پڑھ لیجیے، آپ اعوذ باللہ پڑھ لیجیے۔ اب آپ جب بھی کوئی بھی کام چھوٹا کرو یا بڑا، اللہ وہ نہیں دیکھتا تم کتنا کرے، نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا کس کے واسطے کرے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، بڑے بڑے کام بھی ہم کریں، ہماری نیت خراب تھی تو بیکار ہو گیا۔ تو کبھی بھی ہماری نیت کو صحیح بھی کرنا، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا، اللہ تعالی ہمارے کاموں کو قبول فرمائے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ بھلائیاں دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شیطانی وسوسے، شیطانی فتنے اور یہ دنیاوی چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔